یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 26 حلقوں کے لیے 239 امیدوار میدان میں۔ پہلے مرحلے کی مہم زوروں پر۔ آئی جی پی کشمیر نے جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع میں چناؤ کے پیش نظر سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ۔ ڈی آئی جی نارت نے کیرن سیکٹر کے اگلے علاقوں کا کیا دورہ۔ صوبائی کمشنر کشمیر نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تیاریوں کا لیا جائزہ۔ اہم زیارت گاہوں اور عقیدت مندوں کے لیے تمام ضروری انتظامات دستیاب رکھنے کی ہدایت، اور کینسر سے متعلق ادویات پر جی ایس ٹی کی شرح 12% سے گھٹا کر 5% کرنے کا جی ایس ٹی کونسل کا فیصلہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چناؤ کے دوسرے مرحلے میں نامزدگیاں واپس لینے کے کل آخری روز میدان میں رہنے والے امیدواروں کی حتمی تعداد کا تعین ہو گیا ہے۔ الیکشن حکام کے مطابق دوسرے مرحلے کی چناوی دوڑ سے 27 امیدواروں نے اپنے نام واپس لیے، جس کے بعد اب اس مرحلے میں 26 اسمبلی حلقوں کے لیے 239 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ قبل ازیں اس مرحلے کے لیے کل 266 نامزدگیوں کو درست پایا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع بڑگام میں سب سے زیادہ 9 امیدواروں نے، ضلع سری نگر میں 6، راجوری ضلع میں 5 اور پونچھ ضلع میں 2 امیدواروں نے نام واپس لیے، جبکہ گاندربل اور ریاسی اضلاع میں کسی بھی امیدوار نے اپنا نام واپس نہیں لیا۔ اس طرح دوسرے مرحلے کے لیے اب ضلع سری نگر میں 93 امیدوار، ضلع بڑگام میں 46، ضلع راجوری میں 34، پونچھ ضلع میں 25، گاندربل ضلع میں 21 اور ضلع ریاسی میں 20 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ اب جبکہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے انعقاد کے لیے محض 1 ہفتے کا وقت باقی رہ گیا ہے، پہلے مرحلے کے چناؤ والے علاقوں میں انتخابی مہم میں بھی ہر لمحے کے ساتھ تیزی آتی جا رہی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے چناؤ والے علاقوں میں چناؤ جلسوں، ریلیوں اور روڈ شوز کا اہتمام لگاتار جاری ہے۔ چناؤ لڑنے والے امیدوار گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ طلب کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے سرکردہ لیڈر بھی پارٹی امیدواروں کے حق میں چناؤ جلسوں سے خطاب کر کے ان کے حق میں حمایت طلب کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہلے مرحلے میں رواں ماہ کی 18 تاریخ کو 24 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، اور اس مرحلے میں 219 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے والوں کو مسترد کرنا ضروری بن گیا ہے۔ آج کشتواڑ اور پاڈر میں کئی چناوی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے سوال اٹھایا کہ پچھلے 10 سال میں بی جے پی کی ڈبل انجن سرکار نے کیا بہتری لائی ہے۔ ادھر حلقہ انتخاب خانیار سے پارٹی کے امیدوار علی محمد ساگر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سے زیارت میرک شاہ تک ایک روڈ شو کی قیادت کی۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ نیشنل کانفرنس کے منشور کو مطالعہ کر کے پارٹی کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اننت ناگ ویسٹ حلقے سے بی جے پی کے امیدوار رفیق وانی نے آج ضلع کے بی جے پی دفتر میں ورکروں کی ایک میٹنگ کے علاوہ گھر گھر مہم چلائی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر کی ترقی میں یقین رکھتی ہے اور یہ جماعت چناؤ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ اسی دوران اننت ناگ حلقے کے لیے کانگریس کے امیدوار پیرزادہ محمد سعید نے اپنی مہم میں تیزی لائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس وہ واحد سیکولر جماعت ہے جس نے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو پروان چڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ وارانہ بنیاد پر تقسیم کی سیاست کرنے والوں کو شکست دینے کے لیے لوگوں کو اپنا ووٹ کانگریس جماعت کو دینا چاہیے۔ بڑگام ضلع میں چراج شریف حلقے سے پی ڈی ایف کے امیدوار اور پارٹی کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے یہ بات پھر دہرائی ہے کہ ان کی جماعت جموں کشمیر اور جموں کشمیر کے لوگوں کے آئینی اور جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ انہوں نے آج چراج شریف حلقے کے کرمشورہ سے گڑستو تک ایک روڈ شو کیا، جس دوران انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی منفرد شناخت اور عوام کا وقار ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ ان کے حق میں ڈالیں۔
कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल वीके बिरदी ने आज असेंबली चुनाव के सिलसिले में अनंतनाग जिले में सिक्योरिटी से जुड़े उमूर का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान पूरे जनूबी कश्मीर के इलाके में होने वाले इंतखाबात के पेश नजर किए गए सलामती इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर डीआईजी साउथ ने जनूबी कश्मीर के चारों अजला में किए गए सिक्योरिटी इकदाम का तफसीली खाका पेश किया। खास तवज्जो पोलिंग मराकज और स्ट्रांग रूम्स की हिफाजत पर दी गई। आईजीपी कश्मीर ने महफूज और आजादाना चुनाव अमल को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच बाहमी तालमेल की जरूरत उजागर की। दरियासना डीआईजी नारथ मकसूद जमा ने आज एसएसपी कुपवाड़ा के हमरा केरन सेक्टर के अगले इलाकों का दौरा करके वहां सिक्योरिटी सूरत हाल के अलावा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय चुनाव कमीशन के अफसरों ने आज जम्मू कश्मीर के सभी अजला के नोडल अफसरों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके राय दहंदगान की जानकारी और पोलिंग मराकज पर यकीनी बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक जारी सरगर्मियों का बगौर जायजा लिया। मीटिंग की सदारत सेक्रेटरी स्वीप संतोष कुमार ने की, जिसमें जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोली ने ऑनलाइन मोड पर शिरकत की। ईसीआई के हुक्काम ने नोडल अफसरों से तलकीन की कि वो इंतखाबात में एक अच्छे टर्नआउट के लिए राय दहंदगान में जानकारी आम करने के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी वसाइल को ज्यादा से ज्यादा बरोए कार लाए। जिला चुनाव ऑफिसर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की सदारत में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए इजाजतनामों और ऑनलाइन एप्लीकेशन से मुतल्लिक एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। जिला चुनाव ऑफिसर ने मुतलकीन को मशवरा दिया कि वो कोई भी चुनाव प्रोग्राम मुनक्कद करने से कबल जरूरी इजाजत लाजमी हासिल करें। मुतलकीन को खास तौर पर सी विजिल ऐप और सुविधा ऐप से मुतल्लिक रोशनास कराया गया। इस बीच हजरत बल, खानियार, हब्बकदल और लालचौक हलकों के अखराजाती मुशाहिद प्रदीप आर्या ने आज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की, जिसमें मुतलका रिटर्निंग अफसरों और मुआविन अखराजाती मुशाहिदीन ने भी शिरकत की। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने सियासी जमातों के नुमाइंदों से ताकीद की कि वो अखराजात के बारे में चुनाव कमीशन के जवाबित पर अमल करते रहें। दरियासना आज हबकदल असेंबली हल्के के लिए सप्लीमेंट्री बैलेट यूनिटों की पहली रैंडमाइजेशन अमल में लाई गई। अनंतनाग जिले के अखराजाती मुशाहिदीन तामिल सिल्वम और विनय कुमार ने आज डाक बंगला खनबल में एक मीटिंग के दौरान सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के अखराजाती रजिस्टरों का दोबारा जायजा लिया। इस कदम का मकसद जारी चुनाव अमल के दौरान जवाबदेही के साथ साथ मिसाली ज़ाबिते अखलाक पर अमल आवरी को यकीनी बनाना है। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 25 सितंबर को गांदरबल जिले में भी इंतखाबात होंगे। जिले के 2 असेंबली हलकों में कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों हलकों में मुतलका उम्मीदवारों और सियासी जमातों की चुनाव सरगर्मियां और इंतजामी सतह पर इलेक्शन तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के तफसीली चुनावी मंजरनामे के बारे में पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। गांदरबल वादी कश्मीर का एक खूबसूरत जिला है जो अपने भरपूर सकाफती, मजहबी और सियासी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। हिमालय के बुलंद बाला चोटियों के दरमियान वाक़ा यह जिला अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, जो कश्मीर की चंद इंतहाई पसंदीदा सयाहती मुकामात के लिए गेटवे के तौर पर काम करता है। जिला गांदरबल सियासी तौर पर हमेशा एक गढ़ रहा है, क्योंकि इस जिला से नुमाइंदगी करने वाले असेंबली मेंबरान 6 बार वजारत आला की कुर्सी पर फाइज रहे हैं। इस जिला में 2 असेंबली हल्के इंतखाब है, गांदरबल और कंगन। हल्का इंतखाब गांदरबल में कुल मिलाकर इस असेंबली इलेक्शन के लिए 1,29,114 राय दहंदगान अपनी रायदही के अहल होंगे। इस हल्के इंतखाब के लिए 157 पोलिंग मराकज मुकर्रर किए गए हैं, जबकि इस हल्के इंतखाब के लिए 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी के बशीर अहमद मीर और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इशफाक जबार काबिल जिक्र है। इस जिले में हल्का इंतखाब कंगन भी आता है, जिसमें वोटरान की कुल तादाद 78,720 है और इनके लिए 110 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। कंगन हल्के इंतखाब के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के महर अल्ताफ अली और पीडीपी के जमात अली काबिल जिक्र है। मजीद जानकारी के लिए जब इस नुमाइंदे ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गांदरबल शामबीर से राब्ता किया तो उन्होंने कहा,
ہماری ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کی. اس کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن پہ ویب کیم کی فیسلٹی ہے، جس کو کہ سینٹرلائز ٹیم ہمارے ضلع میں بھی اور یہ ٹیم سی او آفس میں اور ای سی آئی لیول تک اس کی پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے تاکہ کہیں پر بھی کسی بھی طریقے کی کوئی گڑبڑ نہ ہو. سیکورٹی کے حساب سے پختہ انتظام ہے. سبھی لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ سب لوگ اپنے 25 سپتمبر کا جو دن ہے اپنے نزدیکی پولنگ اسٹیشن جو ان کا پولنگ اسٹیشن ہے وہاں جا کر ووٹ ضرور کریں. چونکہ ووٹ ہمارا جمہوری حق ہے، آئیے ہم عہد کریں کہ ووٹنگ کے دن نزدیکی پولنگ اسٹیشن پر جا کر بہترین حکومت کی تشکیل میں اپنا رول ادا کریں. خبروں کے لیے گاندربل سے نصابر ایوب. اس دوران 1 اکتوبر کو منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل لگاتار جاری ہے. اس مرحلے میں خواہش مند امیدواروں کے ساتھ ساتھ نامزدگیاں داخل کرنے کے لیے ابھی بھی 2 دن کا وقت ہے. تیسرے مرحلے کے لیے بانڈی پورہ کے 3 اسمبلی حلقوں کے لیے تاحال 10 امیدواروں نے نامزدگی کے کاغذات داخل کیے ہیں. 12 ستمبر کی آخری تاریخ کے بعد کاغذات کی جانچ پڑتال 13 ستمبر کو ہوگی اور نام واپس لینے کی آخری تاریخ 17 ستمبر طے کی گئی ہے. اور ریاسی ضلع میں اس بار 600 عمر رسیدہ اور جسمانی طور خاص افراد گھر میں ووٹ ڈالنے کی سہولت سے استفادہ کریں گے. ضلع میں یہ عمل 17 ستمبر سے شروع کیا جائے گا. ضلع الیکشن آفیسر نے کہا کہ اس سلسلے میں پولنگ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. واضح ہے کہ ریاسی ضلع کے 3 اسمبلی حلقوں میں 25 ستمبر کو دوسرے مرحلے میں پولنگ ہوگی. صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے آج سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے سلسلے میں انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے سبھی متعلقہ محکموں کے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ آثار شریف، درگاہ حضرت بل اور دیگر بڑی اور اہم زیارت گاہوں میں عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے تمام ضروری انتظامات کو یقینی بنائیں. اشیاء اور خدمات ٹیکس سے متعلق کونسل نے کینسر کی دواؤں پر جی ایس ٹی میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب ان دواؤں پر 12% کے بجائے 5% کی شرح سے ٹیکس لگے گا. یہ فیصلہ نئی دلی میں منعقدہ جی ایس ٹی کونسل کی 54ویں میٹنگ میں لیا گیا، جس کی صدارت وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کی. میٹنگ میں خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری اور ریاستوں کے وزرائے خزانہ بھی موجود تھے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ کینسر کی دواؤں پر جی ایس ٹی کی شرح میں کمی کے فیصلے کا مقصد کینسر کے علاج پر آنے والے خرچے کو کم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ منتخب سنیکس پر بھی ٹیکس کو 18% سے گھٹا کر 12% کیا گیا ہے. محکمہ زراعت کشمیر کی جانب سے کمرواری سری نگر میں آج ایک کسان میلہ منعقد کیا گیا. میلے میں شامل کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے محکمے کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال نے ضلع سری نگر میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عملائی جا رہی مختلف اسکیموں کا خلاصہ پیش کیا. انہوں نے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے سبزیوں اور دیگر فصلوں کی کمرشل سطح کی کاشت پر زور دیا. اس موقع پر زراعت اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے کئی اسٹال بھی لگائے گئے تھے. سکم صورہ کے اسپتال انتظامیہ نے اسپتال آنے والے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس شفاخانے میں آنے کے لیے مقرر کردہ اوقات کار پر عمل کریں، جو کہ سپہر 3 بجے سے شام 5:30 بجے تک ہے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ادارے میں لوگوں کا بھاری رش نہ صرف مریضوں بلکہ خود عیادت کاروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بھاری رش میں انفیکشن کا پھیلاؤ تیز ہو جاتا ہے. اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ سلامتی کونسل میں سیاسی اختلاف امن کی کارروائیوں کو متاثر کر رہا ہے، بھارت نے افریقہ کی شرکت کے ساتھ اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت کو مزید نمائندہ بنانے پر زور دیا ہے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس تھا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.